नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान आदर है। नादरीन, मुस्लिम लीग के नून के साथ तल्लक रखने वाले जिनकी आजकल तो राहें जुदा हैं, दनियाल अजीज़ ने आज एंकर खतून जुगनू मुस्लिम को इंटरव्यू देते हुए मुस्लिम लीग नवाज के बारे में बड़े इंकशाफात कर दिए। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। तुमने खुद इसलिए मैंने माफी नहीं मांगी। तो तुमने अभी तो मुझे कहा है कि मैंने कहा कि मैंने गलती नहीं की, तो मैं माफी क्यों मांगू? पार्टी पॉलिसी थी, मैंने ये कहा है, बिल्कुल पार्टी पॉलिसी को मैंने फॉलो किया। तो यू वर इन एग्रीमेंट विद दैट। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे अपने ज़मीर की आवाज थी ना, मैं कह रहा हूँ ना, तो ये फिर उनका कसूर तो नहीं है ना। पहले ही आपने कहा मैंने फखर से तो किया। भाई उनका कसूर तो नहीं है ना। पंजाबी के अंदर तड़ी कंड नहीं कजी किसी ने नहीं कजी ना जी। ये नून लीग जो है ये तो मशहूर है इस बात से कि जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो हर चीज़ हाजिर होती है, तो जब उनको ज़रूरत नहीं रहती तो फिर सूरत बिल्कुल तब्दील हो जाती है। ठीक है, उसके बाद तुम मुस्लिम लीग के जो रुए रवां थे उनके बहुत करीब रहे। मैंने तुम्हें खुद देखा है मीडिया सेल में इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। यू वर वेरी क्लोज to both Maryam Nawaz Sharif and the Prime Minister at that time, and you were very much part of the inner circle. What happened after that? एक तो बीच में पैनामा पेपर्स आया, तुमने बहुत डिफेंड किया और तुमने आउट ऑफ द वे जाके तुमने बहुत मुतहरक होके ये सारी बात की जो, और मियाँ नवाज शरीफ के साथ उस वक्त ज्यादती भी उसी साकिब निसार ने दोबारा भी की। तो तुम ठीक थे, तुमने अपनी पार्टी के लिए जंग लड़ी। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि जब तुमको उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो क्या तुम्हारी किसी ने उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया? जब पंजाबी के अंदर तड़ी कंड नहीं कजी किसी ने? नहीं कजी ना जी। ये नून लीग जो है ये तो मशहूर है इस बात से कि जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो हर चीज़ हाजिर होती है, तो जब उनको ज़रूरत नहीं रहती तो फिर सूरत बिल्कुल तब्दील हो जाती है। लेकिन बहरहाल मुझे फ़ख्र है जो मैंने किया और कोई ऐसी बात नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि जो भी इन्होंने फ़ैसला किया है ये टिकटों का मेरे बारे में, ये मेरे ज़ाती ख्याल में नून लीग का लॉस हुआ है, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर कितना फुकदान है उन लोगों का जो कि कुछ रिसर्च कर सकते हैं, जो कोई पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं। तुम अभी परसों चौथ तक तो तुम नून लीग में थे ना, तुम्हें उनको टिकट नहीं दिया उन्होंने। तुम्हारा जो भी उनके साथ झगड़ा हो उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन अगर तुमने पार्टी पॉलिटिक्स करनी है और पार्टीज के अंदर रहना है तो इस तरह खुल के तो तुम बात नहीं ना कर सकते जैसा तुम कर रहे हो, क्योंकि बाकी सारे तो मुनाफिक हैं। देखें, मैंने साबित किया है 10 साल जो थे इससे पहले के जब ये रिफॉर्म हो रहा था, तो मेरे साथ उस वक्त के जो पॉलिटिकल लीडरशिप थे उन्होंने भी यही किया था एग्जैक्टली। और फिर अभी 10 साल जो है मैंने नून लीग के साथ गुजारे, इन्होंने भी यही किया है। Maybe you're in the wrong place then. नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे से लोग जो है ना, this doesn't happen to me because of some weakness कि मेरे मुंह को जो है ना लगाम नहीं है और मुझे बात करने की नहीं। This is happening to me because of my strength. कि मेरे से लोग, मैंने पूरा पाकिस्तान नया बनाया हुआ है। मैंने तमगे लिए हुए इस बात की, वो सबूत है, हिस्ट्री का हिस्सा है। अब जब पाकिस्तान मुश्किल में पड़ा है तो सारे जो है कहाँ सलूट कर रहे हैं, तो काम तो उनके साथ मैंने किया 10-12 साल। तुमने इस लीडरशिप के साथ खुशी खुशी इन वेरियस फॉर्म्स एंड शेप्स एंड साइजेस एंड वेरियस पार्टीज खुशी खुशी तुमने कई दिहाइयां गुजारा भी किया, ठीक है। आज तक यानी कल तक तुम इनके टिकट के भी तलबगार थे। मुझे लेट मी फिनिश। तुम इनके टिकट के भी तलबगार थे और अब तुम वो बातें कर रहे हो जो कि हमारे दरबारी कल्चर में फिट नहीं होती। मैं तो तुम्हारे साथ अग्री कर रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ तुम खुल के बात कर रहे हो, तुम हकीकत बयान कर रहे हो। लेकिन ये जो कल्चर है पार्टीज का, यहाँ पर यू कांट कॉल आउट द लीडरशिप एंड स्टिल एक्सपेक्ट टू गेट टिकट्स फ्रॉम देम। दानियाल, उस वक्त बड़ा फर्क था ना जी। उस वक्त बड़ा फर्क था जी, बिल्कुल। उस वक्त हम सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे थे कि जब पैनामा पेपर्स का सिलसिला शुरू हुआ, तुमने जाके अपनी लीडरशिप की डिफेंस पेश की। मैंने सिर्फ डिफेंस नहीं ऑन द मीडिया, मैंने सिर्फ डिफेंस नहीं की, मैंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को टेक ऑन कर लिया था। जो ICIJ था, मैंने उनको खत लिखा था एज MNA फ्रॉम पाकिस्तान। वेबसाइट के ऊपर जो आपकी जिम्मेदारी लिखी हुई है उसके मुताबिक में मैं राइटफुल प्लेस में हूँ कि आपको मैं लिखूँ और आप जवाब दें कि नवाज शरीफ का तो पैनामा पेपर्स में नाम ही नहीं है, तो आपने कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है? तुमने हर लेवल पे जंग की, अपनी लीडरशिप के लिए जंग की, उनके साथ ज्यादती भी हुई। हुआ क्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ?
in the Supreme Court. میرے اوپر جو کیس انہوں نے بنایا اس میں 2-3 چارجز تھے, تو تینوں میں ایکوٹ ہوا ہوں. ایک چارج جو تھا وہ اسکرپٹ کا لفظ تھا. میں نے سپریم کورٹ کے باہر یہ کہا تھا جب عمران خان اور جہانگیر ترین کا فیصلہ ہوا, جو وہ بھی کیس میں ہی لڑا تھا, حالانکہ درخواستی حنیف عباسی تھا, تو اس کیس میں میں نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین کو سزا دی گئی ہے اور عمران خان کو بخش دیا گیا ہے, اور یہ عین اسکرپٹ کے مطابق تھا. حالانکہ اسکرپٹ کا لفظ جو تھا وہ تو پی ٹی آئی کا جو پریزیڈنٹ تھا جوید ہاشمی, اس نے ایجاد کیا تھا. جب اس نے آ کے بتایا کہ جب میں تکلیف ہوتی تھی تو عمران کہتا تھا کہ تم ریلیکس کرو, یہ فیصلہ ہو گیا کہ جوڈیشری نے سپریم کورٹ کے ساتھ مل کے نواز شریف کو نکال دینا ہے, تو تم اتنا ایجیٹیٹ نہ ہوا کرو. ساڑی گل ہو گئی ہے. ہاں گل ہو گئی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ وہاں سے یہ اسکرپٹ کا لفظ آیا تھا. تو ہم نے, میرے وکیل نے کہا بھی کہ ہم وٹنس بلانا چاہتے ہیں مخدوم جوید ہاشمی صاحب کو اپنے ڈیفینس میں, تو انہوں نے کہا جی نہیں, ان کو آپ نہیں بلا سکتے. تو وہ اڑ گیا میرا وکیل. آخر کار پھر چوں پریشر بہت تھا تو اس نے روزی بھی وہیں سے کمانی ہے, پھر اس نے مجھے کہا یار یہ رہنے دیں آپ. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. So they held you in contempt of court. They held me guilty of contempt. جی, till the rising of the court. نہ ہاتھ کڑی لگی نہ کچھ. میں تو اتنا ڈرامہ تھا باہر, بختر بند گاڑیاں, رینجر, یہ وہ سارا کچھ. جب میں آ رہا تھا وہ کارڈ لینے کے لیے تو میں نے ان سے پوچھا بھائی بڑا مسئلہ بڑا ہے کی ہے. انہوں نے کہا جوئی صاحب تھوڑے واسطے آئے نے. میں کہا اچھا وہ کیس میں گرفتار کرنا آ جہاں دیکھتے ہیں جی. تو میں چلا گیا اندر. تو انہوں نے کہا ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ. لٹرلی کو 5 سیکنڈ کے, نہ کوئی سپاہی میرے ساتھ ایک قدم بھی نہیں رکھا, کوئی چہل قدمی بھی نہیں کی انہوں نے. اس کے بعد تمہیں 5 سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن فیس کرنی پڑی, کیونکہ وہ کہتے تھے آپ معافی مانگے, اور میں کہتا تھا کہ میں نے غلط نہیں کیا تو میں معافی کیوں مانگوں. 2018 کی الیکشن میں تمہاری بیگم جن کا نام ماہناز اکبر عزیز ہے, انہوں نے تمہاری جگہ شکر گڑھ میں الیکشن لڑا. اس وقت ان کو پی ایم ایل این نے ٹکٹ دیا. تو ادو تے تیری کنڈ کجی نہ انہوں نے ڈینی, جو تم نے ان کے لیے قربانی دی, انہوں نے حق ادا کر دیا, ٹکٹ دیا, مہناز جیتی. وہ قربانی کا حصہ تھی. وہ ٹکٹ وہ جیت گئیں. تو جیتی تو میرے ووٹوں سے, لیکن وہ قربانی کا حصہ تھی. بیکاز دانیال تمہیں تو چیف جسٹس نے ڈسکوالیفائی کیا تھا نا 5 سال. نو, مائی پارٹی ہیڈ ڈیسائیڈڈ, میری پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ایز اے پارٹی پالیسی کہ ہم نے معافی نہیں مانگنی. اس لیے میں نے معافی نہیں مانگی. تو تم نے ابھی تو مجھے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے غلطی نہیں کی تو میں معافی کیوں مانگوں. پارٹی پالیسی تھی, میں نے یہ کہا ہے, بالکل پارٹی پالیسی کو میں نے فالو کیا. تو یو ور ان اگریمنٹ ود دیٹ. میں کہہ رہا ہوں تمہارے اپنے ضمیر کی آواز تھی نا. میں کہہ رہا ہوں نا, اس تو یہ پھر ان کا قصور تو نہیں ہے نا. پہلے ہی آپ نے کہا میں نے فخر سے کیا, ان کا قصور تو نہیں ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو یار یہ فیصلہ کر لو, تمہارے اپنے ضمیر کی آواز تھی کہ ان کا کہنا تھا, دونوں تھے. چلو بس ٹھیک ہے نا, بڑی اچھی بات ہے. What a confluence of interests. But they gave your wife the ticket. That was not a reward. Please understand, you're turning it around on its head. گنگا الٹی تو نہیں بہ رہی, میں کیسے مان جاؤں. That was part of the قربانی, کہ میں 5 سال باہر بیٹھا ہوں تو میں کوئی مرضی سے بیٹھا ہوں کہ جی ان کو آپ بنا دیں جن کو مطلب نہ ہلکے کا پتہ نہ کچھ نہ کچھ. یہ تو دانیال, یا تم یہ کہو کہ جی میں اس کا بالکل قائل نہیں تھا کہ میں نے معافی نہیں مانگنی, میں معافی مانگنا چاہتا تھا, میری پارٹی نے مجھے روکا کہ تم معافی نہ مانگو. کس چیز کی معافی؟ کہ جی میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کیا. کس چیز پہ؟ وہ چیز آپ پی گئی ہے نا, جو سلسلہ میں نے کچھ پی گئی. میں اپنی فیکٹری ڈیفینڈ کر رہا تھا. بات سنو میری, میں اپنا کوئی لون ڈیفینڈ کر رہا تھا. دانیال ہمیں سب کو پتا ہے 2018 میں الٹی گنگا بہ رہی تھی. تو میں پیناما پیپر ڈیفینڈ کر رہا تھا. یہاں گنگا بہتی الٹی ہے. میں سول سپریمیسی ڈیفینڈ کر رہا تھا. تو یہ حالات ایسے بن گئے نا. تو نہیں, آئی ایگری, بٹ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت بڑا مجھے تمغہ دے دیا کہ جناب آپ نے قربانی دی, یہ ٹکٹ, وہ قربانی کا حصہ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, میں ڈس ایگری کر رہا ہوں آپ سے. 2018 میں ماہناز جیت گئی جی. تم یہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں اور کیا ایکسپیکٹیشن دی تھی کہ پارٹی میرے ساتھ اب کیا سلوک کرے گی, میرے ساتھ کیا بات چیت کرے گی, کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن تھی تمہارے دل میں؟ بے شمار چیزیں. مجھے تو اس سے پہلے تو یہ بات کرو نا. تو اس سے پہلے ہی جو ہے نا, مجھے وہ رفتہ رفتہ جو ہے چیزیں مطلب سائڈ لائن ہونا شروع ہو گیا تھا. میں آپ کو آپ ڈیٹیل پوچھیں گے میں بتا دوں گا. میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی ہے جی. میرے جیسے لوگوں سے جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس اور کوئی سلسلہ نہ ہو تو وہ بڑا اچھا چیز لگتی ہے, لیکن جب آپ کے وہ صورتحال بدل جائے تو پھر آپ کو نہیں اچھی چیز لگتی کہ کل کو جو ہے پھر یہ اور چیزیں بھی. تو ایسے تو بے شمار لوگ ہیں پارٹیز میں, جیسے پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, پی ایم ایل این میں بھی ہیں, ہمیشہ رہے ہیں ایسے لوگ.
وہ لوگ آداب درباری جانتے ہیں، وہ اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح تم پھوٹ کے بات نہیں کرتے۔ تو اسد عمر کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ خود بونے ہیں، ٹھیک ہے، یہ برداشت نہیں، اندھوں میں کانے راجے ہیں، تو باقی سارے اندھے ہوں گے تو پھر یہ کانے جو ہے نا راجے نظر آئیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین اینکر خاتون جگنو محسن نے بڑے ٹال مٹول کر کے سوالات کیے، بڑے سخت اور کڑوے سوالات کیے، لیکن دانیال عزیز نے آگے سے بڑی ہمت کے ساتھ جواب دیے کہ مسلم لیگ نواز کو جب تک میری ضرورت تھی تب تک میں ان پارٹی میں تھا، لیکن اب انہیں میری ضرورت نہیں ہے تو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے اور میرے خلاف جو ہے انہوں نے ٹکٹ بھی دیا ہے۔ ناظرین مسلم لیگ نواز نے تقریباً اکثریت جو پاکستان کی پرانی پارٹیاں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، JUI یا اور جتنی دوسری تیسری پارٹیاں، یہ اکثر یہی کرتی ہیں، جب تک بندہ ان کے کام آتا ہے تو اس کو پارٹی میں رکھتے ہیں، جب ان کو تھوڑی سی بھی کوئی جھجک محسوس ہو تو اس کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں اور اس کے مخالفین کو ٹکٹ جاری کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ دانیال عزیز نے کہا ہے کہ میں مشکل وقت میں ہمیشہ پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن اب پارٹی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ناظرین اس وقت پاکستان میں جو ملکی سیاست چل رہی ہے یہ صرف اپنے مفاد پرستی کے لیے یہ سیاست کر رہے ہیں، یہ ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے اور نہ ہی ان کو اچھے اور ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی اپنے اقتدار کی ہوس کے پیچھے بھاگا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سیاستدانوں کو ہدایت عطا کرے اور ہم پر، ہمارے ملک پر مہربانی کرے۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔